اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم اپنے 5ویں سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھے سیشن کے آخر میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ابرہہ اور فریاد کے درمیان جمن میں لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں فریاد جان سے مارا گیا اور ابرہہ کی ناک کٹ گئی۔ سامعین کرام، بعد ازاں ابرہہ نے کیسر روم کو خوش کرنے کے لیے یمن میں ایک کعبہ بنایا، یعنی مکہ کے کعبے کے مقابلے میں بالکل اس کا ہم شکل۔ اس نے وہاں اس کا نام کلیس رکھا، وہاں کعبہ بنایا۔ جب اس بات کا پتہ چلا عرب قبائل کو تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے بنی نسیح کے چند آدمیوں کو وہاں بھیجا، اور نسیح قبیلے کے ان آدمیوں نے رات کو گندگی اکٹھی کی اور ان کے کلیس کی دیواروں پہ ملی اور راتوں رات واپس آ گئے۔ ابرہہ نے اس بات کی تحقیق کروائی اور اسے پتہ چلا کہ یہ کام عربوں کا ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، اس نے اپنے جو ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑی فوج تھی، اسے حکم دیا کہ ہم جا کے جو مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، ہم اس کو سر سے ہی منہدم کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ جب ابرہہ وہاں سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا، راستے میں عرب قبائل سے اس کی لڑائی ہوئی، اور عرب قبائل کا ایک سردار تھا ذو نفر، وہ اس کی قید میں آ گیا۔ جب وہ چلتا چلتا طائف پہنچا، وہاں بنو ثقیف کے قبیلے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ بنو ثقیف والوں نے فیصلہ کیا، چونکہ یہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، سارے قبائل اس سے مات کھا چکے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھجوایا کہ ہمیں اگر امان دو تو ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو ابرہہ بادشاہ نے ایک شرط رکھی کہ تم لوگ میرے ساتھ اپنے سردار کو بھیج دو، تاکہ مجھے تسلی رہے کہ تم میری پیٹھ کے پیچھے مجھ پہ حملہ نہیں کرو گے۔ ابو رغال کے مکے کے تمام راستوں کا پتہ تھا۔ ابو رغال راستے میں ابرہہ کو تمام راستے بتاتا گیا اور مکہ کے قریب لے آیا، لیکن اسی اثناء میں ابو رغال کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ بعد میں ابو رغال کی قبر پہ عرب قبائل جا کے پتھر پھینکتے تھے اور گالیاں نکالتے تھے کہ یہ وہ غدار ہے جس نے اپنے دین سے، جس نے اپنی قوم سے غداری کی اور ابرہہ کو مکہ کا راستہ دکھلایا۔ سامعین کرام، ابرہہ چلتا چلتا مکہ آن پہنچا اور اس نے آتے ہی اپنی فوج کو حکم دیا کہ مکہ کے لوگوں کے تمام مویشی، تمام اونٹ پکڑ لو، تاکہ ان پہ اپنا دبدبہ اور رعب جمایا جا سکے۔ فوج نے تمام اونٹ اور تمام جانور اپنے قبضے میں لے لیے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹوں کو بھی ابرہہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب لشکر کے پاس جا پہنچے اور جو عرب قیدی تھا ذو نفر سردار، اس سے ملے اور اس سے کہا کہ سفارش کر کے ابرہہ سے میری ملاقات کروائی جائے۔ تو ذو نفر نے، جو اس کا سائز تھا 19، اس سے کہہ کے حضرت عبد المطلب کی ابرہہ بادشاہ سے ملاقات کروائی۔ سامعین کرام، حضرت عبد المطلب اتنے جسیم، اتنے خوبصورت اور اتنے جاہ و جلال والے آدمی تھے کہ ابرہہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور وہ فوراً ہاتھی سے نیچے اترا اور نیچے زمین پہ آ کے بیٹھ گیا اور کہا حکم کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی حکم نہیں ہے، میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ بے شک کرو، لیکن میرے 200 اونٹ اور میری قوم کے جو مال مویشی آپ نے پکڑے ہیں وہ واپس کر دو۔ تو اس بات پہ ابرہہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار، میں تو آپ کے جاہ و جلال سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اپنی قوم کے لیے کوئی بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہوں گے، شاید یہ میری منت کریں گے کہ مکہ کے اوپر حملہ نہ کرو، لیکن آپ کو تو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی۔ تو جواباً حضرت عبد المطلب نے کہا، سنو ابرہہ، ان رب ابلی، کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کی خود حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے عبد المطلب، تم اپنی قوم کو لے کر پہاڑ پہ چلے جاؤ، تم میرے سامنے نہیں آؤ گے۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا
اور دعا کی کہ اے رب العزت ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، یہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ وہ جو قریشی سردار ابو نفر تھا وہ بھاگ کے گیا اور محمود ہاتھی کے کان کے ساتھ لٹک گیا اور کہنے لگا اے محمود آگے مت بڑھ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بنائے ابراہیم ہے، آگے مت بڑھ۔ اور یہ سنتے ہی یہ بہت بڑا معجزہ ہے سامعین کرام کہ وہ ہاتھی زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کو بار بار کعبہ کی طرف ہانکا گیا لیکن وہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف یا واپسی کی طرف بڑھاتے تھے تو وہ چل پڑتا تھا۔ اسی اثناء میں کعبۃ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول ابھرے، ایک کالی اندھیری سی چھا گئی اور ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہ کنکریاں پھینکیں، اور جیسے ہی کنکریاں پھینکی وہ ایسے ایٹم کے ذرے تھے کہ ابرہہ کا پورا لشکر بھسم ہو کے بالکل خاک بن گیا اور ایسے ہو گیا جیسے چرا ہوا گھاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سامعین کرام کہ اے میرے محبوب وہ لشکر والوں کا حال دیکھو کہ میں نے اس کو کس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا گھاس یا کھایا ہوا بھوس۔ سامعین کرام یہی وہ سال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ سامعین کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، رسول اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور اس سے آگے کے احوال کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔